السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسمارٹ لرننگ۔ آج میں کلاس 9 کی یونٹ نمبر 14 کی ٹرانسلیشن کرنے جا رہا ہوں، جس کا نام ہے بایو ڈائیورسٹی ان پاکستان۔ بایو کا مطلب ہوتا ہے لائف، ڈائیورسٹی کا مطلب ہوتا ہے ڈفرینس، ویرائٹی جو ہوتی ہے وہ، تو مطلب پاکستان میں حیاتیاتی تنوع۔ تو چلیں ریڈنگ کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پہ ایک پری ریڈنگ دی گئی ہے کہ آپ ریڈنگ کرنے سے پہلے کچھ اس کے بارے میں انفارمیشن دیں۔ تو پہلا کوشچن ہے واٹ از بایو ڈائیورسٹی؟ بایو ڈائیورسٹی کیا ہے؟ بایو کا مطلب لائف ہے، ڈائیورسٹی کا مطلب ویرائٹی ہے، مطلب کہ مختلف جو انواع و اقسام ہوتی ہیں، جو مختلف لیونگ تھنگز ہیں کسی بھی ایک ایریا میں رہنے والی، ان کو کہتے ہیں بایو ڈائیورسٹی، ڈفرینٹ کائنڈ آف لیونگ تھنگز ان گیون ایریا۔ دوسرا ہے واٹ از ایکو سسٹم؟ تو ایکو جیسے کہ انوائرمنٹ سے نکلا ہے، تو کمیونٹی آف لیونگ تھنگز، معاشرہ جانداروں کا، وچ لیو جو رہتا ہے، اینڈ انٹریکٹ اور ایک دوسرے سے رابطہ رکھتا ہے، ود ایچ ادر ایک دوسرے سے، ان اسپیسیفک انوائرمنٹ کسی خاص ماحول میں۔ تیسرا ہے واٹ ڈو یو مین بائی انڈینجرڈ اسپیشیز؟ جو انڈینجرڈ کہتے ہیں خطرے سے لاحق، جن کو خطرہ ہے، اسپیشیز اقسام جو ہیں، چاہے وہ جاندار ہوں، پودے ہوں یا کوئی جانور ہوں، اس سے کیا مطلب ہے؟ تو اسپیشیز آر ایٹ رسک آف ڈائنگ، وہ انواع و اقسام جو ابھی مطلب کہ ختم ہونے والی ہیں، جیسے پانڈا کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، یا ولچرز ہوتے ہیں، یا ٹائیگر، ایسے سنو لیپرڈ ہیں جو ابھی جن کی اقسام ختم ہونے والی ہے۔ تو اس سے مطلب یہ ہے۔ ریڈنگ پہ چلتے ہیں۔ پاکستان از بلیسڈ ود سیورل نیچرل بیوٹیز، پاکستان جو ہے اس کو نوازا گیا ہے، مطلب اس کے پاس نعمت ہے، ود سیورل نیچرل بیوٹیز، کئی قدرتی حسن کے ساتھ، انکلوڈنگ جس میں شامل ہیں انڈیجنس وائلڈ لائف، مقامی جنگلی حیات، بیوٹیفل ماؤنٹینز آف ہمالیاز، خوبصورت پہاڑ ہمالیہ کے، ڈیزرٹس آف چولستان اینڈ تھر، چولستان اور تھر کے صحرا، مین میڈ فارسٹ، آدمی کے بنائے ہوئے جنگلات، مصنوعی جنگلات، لائک چھانگا مانگا فارسٹ، جو چھانگا مانگا جنگل ہے لاہور سے آگے، ایز ویل ایز سیورل نیچرل ریسورسز، اور اس کے ساتھ کئی قدرتی وسائل، فرام بلوچستان ٹریلز، جو بلوچستان کے سلسلے ہیں ان میں۔ اٹ آلسو ہولڈز سیکنڈ ٹالسٹ ماؤنٹین K2، اور پاکستان کے پاس دنیا کی سب سے اونچی دوسرے نمبر والی اونچی پہاڑی K2 بھی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے جو سب سے اونچی پہاڑی ہے وہ نیپال کے اندر ہے، ماؤنٹ ایوریسٹ، سیکنڈ نمبر پہ پاکستان کی پہاڑی ہے K2، which is really challenging tourist attraction in terms of mountain climbing۔ ماؤنٹین کلائمبنگ جو کو پیمائی ہوتی ہے، اس کے لیے یہ ایک بہت ہی مشکل پہاڑی ہے، جس کو کلنگ ماؤنٹین بھی کہتے ہیں، مطلب کہ بڑی خطرناک پہاڑی ہے یہ۔ 4 سیزن، 4 موسم جو سیزن ہوتے ہیں، جیسے کہ گرمی، سردی، خزاں اور بہار، بلوم ایچ ایئر نکلتے ہیں ہر سال، ٹو دیئر فلیسٹ اپنے پورے جوبن پر، اینڈ ایوریج رین فال آف 12 to 14 انچز پر ایئر، اور اوسطاً جو بارش ہوتی ہے وہ 12 سے 14 انچز ہر سال، لیڈز ٹو میک پاکستان جو پاکستان کو بناتی ہے a very fertile، ایک بہت ہی زرخیز ایگریکلچرل لینڈ، زرعی زمین۔ بٹ ڈسپائٹ اٹس انارمس بیوٹی، لیکن باوجود بے انتہا خوبصورتی کے، a number of animal and plant species، کئی قسم کے پودے اور جانور، اور threatened اور endangered، وہ خطرے سے لاحق ہیں، ان کو خطرہ ہے، ڈیو ٹو our exploitation، بے جا استعمال سے، اینڈ لاس آف نیچرل ہیبیٹیٹ، اور جو نقصان ہو رہا ہے قدرتی مسکن کا۔ ہیبیٹیٹ کہتے ہیں رہنے کی جگہ کو، تو چونکہ پرندے اور جانور یہ چیزیں جنگلات میں رہتی ہیں، تو جب جنگلات کا خاتمہ ہو رہا ہے، ان کا بے جا استعمال، لکڑی کا استعمال ہو رہا ہے، تو جنگلات کے خاتمے سے ان جانداروں کو خطرہ ہے۔ ریپڈ ہیومن پاپولیشن گروتھ، بہت تیزی سے بڑھتی ہوئی انسانوں کی آبادی کی نشو و نما، از انکریزنگ پریشر، وہ بڑھا رہی ہے دباؤ کو، آن کنٹریز نیچرل ریسورسز، ملک کے قدرتی وسائل پر۔
انکریزڈ پاورٹی، بڑھتی ہوئی غربت، ہیز فورسڈ، اس نے مجبور کیا ہے، بڑھتی ہوئی غربت نے مجبور کیا ہے رورل پیپل، رورل لوگ ہوتے ہیں جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں ان کو، ٹو ایکسپلائٹ، استحصال کرنے کا، ختم کرنے کا، نقصان پہنچانے کا، بایو ڈائیورسٹی، یہ جو قدرتی تنوع، حیاتیاتی تنوع ہے، اس کو ایٹ انسسٹینیبل ریٹس، ناقابل برداشت حد تک۔ فیکٹرز لائک ڈیفارسٹیشن، عناصر جیسے کہ جنگلات کا خاتمہ، اوور گریزنگ، زیادہ گلہبانی مطلب کہ زیادہ مال مویشیوں کا چرنا، سائل اروژن، زمین کا کٹاؤ، سیلینٹی اینڈ واٹر لاگنگ، کھارا پان ہونا، پانی کا نمکین ہونا اور پانی کا ادھر ادھر چلے جانا آبپاشی کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے، آر پوزنگ میجر تھریٹس ٹو دا ریمیننگ بایو ڈائیورسٹی آف دی کنٹری، ملک کی جو بقایا بچی ہوئی حیاتیاتی تنوع ہیں ان کے لیے ایک بڑے خطرے کا باعث بن رہے ہیں۔ یہ جو فیکٹرز اوپر سارے لکھے ہوئے ہیں یہ چیزیں۔ دی کنٹینیوئنگ لاس آف فارسٹ ہیبیٹیٹ، لگاتار جو نقصان ہو رہا ہے جنگلی مسکن کا، مطلب جنگل کے اندر جن چیزوں نے اپنا گھر بنایا ہوا ہے ان کے لیے لگاتار نقصان ہو رہا ہے، ود اٹس ایسوسیٹڈ فلورا اینڈ فانا، جس کے ساتھ یہ منسلک ہیں نباتات، فلورا کہتے ہیں فلاور سے نکلا ہے، جنگلی نباتات جو ہوتی ہیں، اینڈ فانا اور جو جنگلی جانور ہوتے ہیں ان سے منسلک ہے، ول ہیو سیریس امپلیکیشنز، یہ بڑی خراب اثر ڈالے گا، فار دی نیشنز ادر نیچرل اینڈ ایگریکلچرل ایکو سسٹم، ملک کے جو دوسرے قدرتی اور زرعی ماحولیاتی نظام ہیں ان کے اوپر بہت برا اثر ڈالے گا۔ پرہیپس دی بیسٹ نون آف پاکستان انڈینجرڈ میملز، غالباً، پرہیپس کیسے ہیں غالباً کو، شاید، جو سب سے زیادہ پاکستان کے خطرے سے لاحق میمل ہے، ممالیہ ہے، وہ ہے سنو لیپرڈ، برفانی چیتا، اس کو سب سے زیادہ خطرہ ہے، یہ بہت ہی جلدی پاکستان سے ختم ہونے والا ہے شاید۔ which makes its home in the mid level elevations، جو بناتا ہے اپنا گھر وسط کے اندر، درمیان کے اندر جو بلندیاں ہوتی ہیں، آف دی ہمالیہ کی جو بلندیاں ہیں ان کے درمیان میں یہ اپنا گھر بناتا ہے۔ threatened by poaching and loss of habitat، جو خطرہ جس کو لاحق ہے پوچنگ، غیر قانونی شکار سے، اینڈ لاس آف ہیبیٹیٹ، اور اپنے ٹھکانے، اپنے مسکن کو کھو جانے سے۔ دی سنو لیپرڈ از آئیکونک امنگ انڈینجرڈ اسپیشیز، یہ جو برفانی چیتا ہے ایک مورتی کی علامت ہے، مطلب یہ سب میں سے ایک آئیڈیل سمجھا جاتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ خطرے سے لاحق ہے تمام سپیشیز کے اندر، ان دا ہمالیین رینج، جو ہمالیہ کی رینج ہے، سلسلے ہیں، ان میں سب سے زیادہ اسی کو خطرہ ہے۔ ان دا لوور سب ٹراپیکل ریجنز آف پاکستان، اور جو نشیبی جو نچلے سب ٹراپیکل ریجنز ہیں پاکستان کے، سمال پاپولیشنز آف ٹائیگر سٹل ایگزسٹ، ان کے اندر تھوڑی سی آبادی جو چیتوں کی ہے وہ ابھی بھی موجود ہے۔ ادر انڈینجرڈ لینڈ میملز، اور جو خطرے سے لاحق خشکی کے میملز ہیں، ممالیہ ہیں ان پاکستان کے اندر، انکلیوڈ، اس میں شامل ہیں، ایشین ایلیفینٹ جو ایشیائی ہاتھی ہے، ہاگ ڈیئر جو ہرن ہے، ایشیاٹک وائلڈ ایس جو ایشیا کا جنگلی گدھا ہے، وولی فلائنگ سکویرل جو اون والی بالوں والی اڑتی ہوئی گلیری ہے، جس کو مطلب کہ لمبی لمبی چھلانگیں لگانے والی، کشمیر مسک ڈیئر جو کشمیر کا مسک ڈیئر ہے، اینڈ دا فشنگ کیٹ، اور انوکھی بلیاں، ان سب کو بھی زیادہ خطرہ لاحق ہے۔ مارخور جو ہمارا قومی جانور بھی ہے، مارخور دی نیشنل اینیمل، قومی جانور، از آن دا برنک آف ایکسٹنکشن، برنک کہتے ہیں دہانے پہ، مطلب کہ آخری سٹیج پہ کھڑا ہے، برنک آف ایکسٹنکشن، ناپید ہونے کے قریب، ٹو، یہ بھی مطلب کہ ناپید ہونے کے قریب ہے۔ دیز وائلڈ گوٹ از کلاسیفائڈ، یہ جو جنگلی بکری ہے مارخور، از کلاسیفائڈ ایز نیئر تھریٹنڈ، یہ ختم ہونے کے قریب جو کلاسیفیکیشن کی گئی ہے، جو ختم ہونے والی چیزیں ہیں انہی کے اندر آتا ہے، بائی دی انٹرنیشنل یونین فار دی کنزرویشن آف نیچر، جو قدرت کے تحفظ کے لیے ایک بین الاقوامی یونین ہے، اس کے مطابق یہ جو جنگلی بکری ہے یہ بھی جو ختم ہونے والے جاندار ہیں ان کے اندر آتا ہے۔ دی برڈ موسٹ ایٹ رسک آف ایکسٹنکشن، وہ پرندہ جس کو سب سے زیادہ خطرہ ہے خاتمے، جو ختم ہونے والا ہے، جس کو سب سے زیادہ خطرہ ہے ان پاکستان کے اندر، از دا ریڈ ہیڈڈ ولچر، سرخ سر والا جو گدھ ہے اس کو سب سے زیادہ خطرہ ہے۔ another vulture species، ایک اور گدھ کی قسم، فاؤنڈ ان دا ریجن، پائی جاتی ہے علاقے میں،
دی ایجپشین ولچر جو مصری گدھ ہے از آلسو گلوبلی انڈینجرڈ، وہ بھی گلوبلی طور پہ پوری دنیا کے اندر اس کو خطرہ ہے، ہر جگہ سے یہ ختم ہو رہا ہے۔ another دی وائٹ ہیڈڈ ڈک، ایک اور سفید سر والی بطخ مینٹینز اے پاپولیشن اسٹرانگ ہولڈ، جس نے برقرار کی ہوئی ہے اپنی آبادی، ایک مضبوط مطلب کہ گڑھ بنایا ہوا ہے ان پاکستان میں، ایز اٹ ڈکلائنز ان ادر کنٹریز، جیسا کہ یہ ختم ہو رہی ہے دوسرے ممالک میں۔ تو دوسرے ممالک میں یہ بہت کم ہے، لیکن پاکستان کے اندر اس کا ایک گڑھ بنا ہوا ہے، بہت ہی زیادہ پائی جاتی ہے یہ۔ سملرلی اسی طرح دی انڈس ریور ڈولفن، دریائے سندھ کی ڈولفن از اے فریش واٹر ڈویلنگ، فریش واٹر تازہ پانی میں رہنے والی، ڈویلنگ رہنے والی، سٹیشن سمندری میمل، سٹیشن کہتے ہیں سمندری میمل کو، کیونکہ ڈولفن جو ہے مچھلی جو ہے یہ میمل ہے، مطلب کہ یہ دودھ بھی دیتی ہے اور بچے بھی دیتی ہے۔ اسپیشیز فاؤنڈ ان دا انڈس ریور، یہ ایک قسم ہے جو پائی جاتی ہے دریائے سندھ میں۔ دیر از سیریس تھریٹ، اس کو بہت ہی زیادہ خطرہ ہے، تو دس اسپیشی، اس قسم کو بھی، اس جو یہ قسم ہے مچھلیوں کی، اس کو بیکاز آف دی واٹر ریگولیٹری بیریجز، جو واٹر ریگولیٹری کے لیے بیراج بنائے گئے ہیں آن دی انڈس ریور، دریائے سندھ کے اوپر، اس وجہ سے اس کو زیادہ خطرہ ہے، وہاں پہ فریش واٹر اس کو نہیں مل رہا۔ شارٹیج آف واٹر، پانی کی کمی، اینڈ واٹر ڈائیورژن، اور پانی کا جو انحراف ہوتا ہے، مطلب کہ پانی کا جو موڑ ہوتا ہے، ایک طرف سے دوسری طرف موڑ دینا، آبپاشی کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے یا بجلی کے لیے، ٹو میٹ ایگریکلچرل نیڈز، اپنی زرعی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، آف دی کنٹری، ملک کے، ریزلٹیڈ ان ایکسٹرپیشن، وہ نتیجہ اس کا یہ آ رہا ہے کہ اس کا خاتمہ ہو رہا ہے، آف انڈس ریور ڈالفن، انڈس ریور جو دریائے سندھ کی ڈالفن ہے اس کے خاتمے کا نتیجہ بن رہا ہے کون؟ یہ جو ہم پانی ادھر ادھر موڑ رہے ہیں یا پانی کی کمی۔ ایکسیڈنٹل مورٹیلٹی، جو اتفاقاً اموات ہوتی ہیں، آف انڈس ریور ڈالفنز، دریائے سندھ کی ڈالفن کی، از ایٹریبیوٹیڈ، یہ منسلک ہے، ٹو انٹینجلمنٹ ان فشنگ نیٹس، اس کا پھنس جانا، انٹینجلمنٹ کہتے ہیں پھنساؤ یا پھنسنا، ان فشنگ نیٹس، جو مچھلیاں پکڑنے والے جال ہوتے ہیں ان کے اندر، ایز بائی کیچ آف فش، یا جو شکار ہو رہا ہوتا ہے جو پکڑنے والے ہوتے ہیں، انسسٹینیبل فشنگ پریکٹسز، ناقابل برداشت مچھلیاں پکڑنے کے جو شکاری شکار پکڑ رہی ہوتی ہیں بغیر اجازت کے، یا جہاں پہ کوئی چیز کم ہوتی ہے وہاں سے بھی وہ شکار کر رہے ہوتے ہیں، یہ چیزیں جو ہیں، اینڈ انٹریپمنٹ ان اریگیشن کینالز، اور جو آبپاشی کے لیے یہ جو نہریں بنائی گئی ہیں ان میں بھی یہ مچھلیاں پھنس جاتی ہیں، تو یہ ان کی حادثاتاً اموات ہوتی ہیں۔ کنٹیمینیشن آف ریور واٹر، جو کنٹیمینیشن ہے، آلودگی ہے آف ریور واٹر، دریائی پانی کی، ڈیو ٹو ایگرو کیمیکلز، یہ جو زراعت کے لیے کیمیکل استعمال ہوتے ہیں ان سے پانی آلودہ ہو رہا ہے، اینڈ انڈسٹریل ویسٹ، اور جو صنعتی فضلہ ہے، جو صنعتوں فیکٹریوں سے گند نکل کے آتا ہے، سگنیفیکنٹلی کنٹریبیوٹ، اہم کردار ادا کرتا ہے، ٹو ڈیٹوریشن، تباہی کا، آف انڈس ریور ڈالفنز، جو انڈس ریور کی ڈالفن ہے اس کے کور کا، اینڈ پوٹینشیل ہیبیٹیٹس، ابھی جو موجود ہے اس کی نسل، اس کے لیے بھی اور آئندہ آنے والے مسکن کے لیے بھی ایک بہت ہی بڑا خطرہ ہے اس کی تباہی کا، کیونکہ یہ فریش واٹر ڈویلنگ فش ہے، تو یہ تازہ پانی میں رہتی ہے، اگر پانی آلودہ ہوگا تو وہاں ظاہر سی بات ہے وہ رہے گی نہیں، اور اس کی اموات کا بھی باعث بنے گا وہ پانی۔ لائک وائز اسی طرح بلوچستان فارسٹ، بلوچستان کے جو جنگلات ہیں، اور ون آف دی موسٹ ایکسٹینسو، بہت ہی زیادہ پھیلے ہوئے ہیں، اینڈ اولڈسٹ جونیپر ایکو سسٹم آف دی ورلڈ، اور پرانا ایکو سسٹم ہے صنوبر کے درختوں کا پوری دنیا کے۔ دیز پرووائڈ ہیبیٹیٹس، یہ جنگلات مہیا کرتے ہیں مسکن، رہنے کی جگہ، ٹو مینی یونیک برڈز، کئی انوکھے پرندوں کو، میملز ممالیہ کو، اینڈ اسپیشیز آف پلانٹس، اور پلانٹس کی اقسام کو، دیٹ ہیو اے ویری ریسٹرکٹیڈ رینج آف ڈسٹریبیوشن، جو کہ بہت محدود پیمانے پر پائے جاتے ہیں۔ دس ایکسٹینسو اوپن ووڈ لینڈ، یہ پھیلی ہوئی کھلا جو جنگل ہے، اس سپریڈ بٹوین، یہ پھیلا ہوا ہے 2100 سے 3000 میٹر، اس رینج کے اندر پھیلا ہوا ہے، اتنی اس کی لمبائی ہے۔ جونیپر، یہ جو صنوبر کا درخت ہے، از این ایکسٹریملی، یہ انتہائی سلو گروئنگ اسپیشی ہے، سست رفتاری سے بڑھنے والی ایک قسم ہے پودوں کی، اینڈ اٹینز اونلی 1 انچ ڈایامیٹر، یہ حاصل کرتا ہے صرف 1 انچ ڈایامیٹر گروتھ نشو نما کو، اینڈ 1 کیوبک فیٹ ان 50 ایئرس، تو 50 سالوں کے اندر صرف 1 انچ اس کا ڈایامیٹر موٹائی کے اندر اضافہ ہوتا ہے،
اور 1 کیوبک فٹ پوری اس کی لمبائی کے اندر 50 سالوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایٹ ہائر ایلیویشنز، اونچی بلندیوں پہ دی ٹریز ہیو بیکم سٹنٹڈ، وہ جو ٹریز ہوتے ہیں وہ ایک جگہ پہ رک جاتے ہیں، اینڈ ڈیوارفڈ، اور بونے ہو جاتے ہیں، مطلب چھوٹے قد پہ ہی رہ جاتے ہیں، اینڈ فارم لارج پروسٹریٹ، اور بڑے بڑے قطعات بڑے بڑے خطے سے بناتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کا قد نہیں بڑھ پاتا تو وہیں ایک رک کے ایک پروسٹریٹ نما چیز بنا دیتے ہیں۔ پیچز آن راکس، چٹانوں کے اوپر، اسپیشلی آن ونڈ ایکسپوزڈ سلوپس، خاص کر ان جگہوں پہ وہ جو ڈلوان ہوتی ہے، سلوپ بنی ہوتی ہے جس پہ ہوا ڈائریکٹ اثر کرتی ہے تو وہ اس پودے کو اوپر بڑھنے نہیں دیتی، جیسا کہ زیارت کے اندر، زرگون کے اندر، اور ہربوئی کے جو پہاڑی سلسلے ہیں ان کے اندر۔ جونیپر فارسٹ انکلیوڈ سم آف دی اولڈسٹ ٹریز آف دی کنٹری، یہ جو جونیپر صنوبر کا جنگلات ہیں یہ مشتمل ہیں کچھ پرانے درختوں پر، مطلب کہ یہاں پہ ملک کے سب سے پرانے درخت جو ہیں اس میں پائے جاتے ہیں۔ انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے، دس نیشنل ہیریٹیج، یہ جو قومی ورثہ ہے، از فیسنگ، سامنا کر رہا ہے، تھریٹ فرام آ پیراسائٹک ڈیزیز، ایک طفیلی ایک پیراسائٹ جو ہے اس بیماری سے، کازڈ بائی اے اسمال پلانٹ، جو باعث بنتا ہے ایک چھوٹے سے پودے سے، دی ڈوارف مسلٹو، ایک بونا پودا ہے، مسلٹو یہ ایک پیراسائٹ ہے، اس سے جو ہے اس جونیپر کے اندر بہت بڑے بڑے درخت ہیں جن کو اس سے خطرہ ہے۔ دس پیراسائٹ از ایکسپینڈنگ، یہ پیراسائٹ جو ہے یہ پھیل رہا ہے، ان دا زیارت جونیپر ٹریک، جو زیارت کے صنوبر کے درخت ہیں، جنگلات ہیں ان کے اندر، اینڈ اٹ نیڈز، اور اس کو ضرورت ہے، امیجیٹ فوراً اٹینشن، توجہ کی، ٹو پروٹیکٹ دی ایکو سسٹم کی حفاظت کے لیے، وچ از پرووائڈنگ ہیبیٹیٹ، جو کہ مہیا کر رہا ہے مسکن، رہنے کی جگہ، ٹو سیورل انڈیمک اسپیشیز، کئی جو ہیں مقامی اقسام کے جو شربز، جاڑیاں ہیں، ہربز اور پودے ہیں یا جڑی بوٹیاں ہیں، ان دا فارسٹ انڈر گروتھ، اس جنگلات کے اندر نشوونما پانے والی۔ ان دس بیک ڈراپ، اس صورتحال کے تناظر میں، مطلب یہ جو بات ہم کر رہے ہیں پیچھے درختوں کی حفاظت کے لیے، اسی تناظر میں دی گورنمنٹ آف پاکستان، حکومت پاکستان نے ہیز شارٹ لسٹڈ، انہوں نے منتخب کیے ہیں، شارٹ لسٹ کیے ہیں 6 پارکس فار پروٹیکشن آف بایو ڈائیورسٹی، یہ جو مختلف قسم کی حیاتات ہیں ان کی حفاظت کے لیے۔ دیز انکلیوڈ، یہ شامل ہیں، یہ جو 6 پارکس ہیں ان میں یہ نیچے نام لکھے ہوئے ہیں۔ دیز انکلیوڈ لال سوہانڈرا نیشنل پارک، یہ مشتمل ہے لال سوہانڈرا نیشنل پارک پہ جو کہ باہلپور پنجاب کے اندر موجود ہے، کرتھر نیشنل پارک جو کہ سندھ میں ہے، ہنجراب نیشنل پارک جو کہ ناردرن ایریاز میں ہے، شمالی علاقہ جات میں، چلتان ہزار گنجی نیشنل پارک جو کہ بلوچستان میں ہے، مارگلہ ہلز نیشنل پارک یہ اسلام آباد میں ہے، اینڈ چترال گول نیشنل پارک خیبر پختونخوا کے اندر۔ فردر، علاوہ ازیں اس کے علاوہ، پاکستان ہیز 14 نیشنل پارکس، پاکستان کے پاس 14 نیشنل پارک ہیں، 99 وائلڈ لائف سینکچریز، جو 99 جنگلی مقامات ہیں جن کے اندر جنگلی حیاتات رہتی ہیں، جنگلی جانور رہتے ہیں، اینڈ 96 گیم ریزروز ود دی ایم آف پریزرونگ اینڈ کنزرونگ دی بایو ڈائیورسٹی، جس کا مقصد کیا ہے؟ حفاظت اور بچاؤ جنگلی حیاتات کا، یہ جو ہماری مختلف قسم کی حیاتات ہیں ان کے بچاؤ کا، یہ ہمارا مقصد ہے۔ کرتھر نیشنل پارک، یہ جو کرتھر نیشنل پارک ہے، ہیز دی ڈسٹنکشن آف بینگ دی فرسٹ پارک آن دی UN یونائٹڈ نیشن، جو اقوام متحدہ کی ایک فہرست ہے پروٹیکٹڈ ایریاز، جو مطلب کہ محفوظ علاقے ہیں، ان میں یہ پہلے نمبر پہ آتا ہے کرتھر نیشنل پارک۔ دیر آر سرٹن چیلنجز، کئی جو ہیں وہ مشکلات ہیں، وچ پاکستان از فیسنگ، جن کا پاکستان سامنا کر رہا ہے۔ دیز آر پولیٹیکل انسٹیبلٹی، ان میں جو ہیں پہلے نمبر پہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی، سیاسی عدم استحکام، لیک آف ٹیکنیکل اینڈ انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی، جو ادارہ جاتی اور تکنیکی صلاحیت ہے اس کی کمی، لیک آف فائنینشیل ریسورس، معاشی وسائل کی کمی، لیک آف اویئرنیس، آگاہی کی کمی، شعور کی کمی، انسفیشینٹ ایکسیس ٹو لوکل نالج، جو مقامی علم ہے اس تک جو ہے ناکافی رسائی، لیگل امپیڈیمنٹس، قانونی رکاوٹیں، لمیٹڈ پبلک اینڈ اسٹیک ہولڈر پارٹیسپیشن، جو محدود عوامی اور افسروں کی شمولیت، لیک آف مین اسٹریمنگ آف بایو ڈائیورسٹی ود ادر سیکٹرز، دوسرے شعبوں کے ساتھ یہ جو بایو ڈائیورسٹی ہے
مختلف اقسام جو جانداروں کی جو زندگیوں کی مختلف اقسام ہیں ان کی دوسرے شعبوں کے ساتھ تعلق، لیک آف ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی اینڈ ایکسپرٹیز، اور جو ٹیکنالوجی کی منتقلی اور مہارت کی منتقلی یا اس کی کمی، ان ایڈوکیٹ انگیجمنٹ آف سائنٹیفک کمیونٹی، ان ایڈوکیٹ کہتے ہیں ناکافی انگیجمنٹ جو تعلق ہے آف سائنٹیفک کمیونٹی، سائنسی جو معاشرہ ہے اس کا اس کے ساتھ ناکافی تعلق ہے۔ پاورٹی، غربت، انکریزنگ پاپولیشن، بڑھتی ہوئی آبادی، کلائمیٹ چینج، موسمیاتی تبدیلی اینڈ نیچرل ڈیزاسٹرز اور قدرتی آفات۔ اٹ از ہائی ٹائم، یہی وقت ہے دیٹ وی ایکٹ ناؤ کہ ہم اب عمل کریں، ادروائز اس کے علاوہ نہیں تو بصورت دیگر دی بایو ڈائیورسٹی جو حیاتاتی تنوع ہیں ول وینش وہ ختم ہو جائیں گے، اینڈ دی نیکسٹ جنریشن اور آنے والی نسل وڈ سی اونلی پکچرز وہ تصاویر ہی دیکھے گی، صرف موویز یا ان کے اوپر فلمز دیکھے گی، اینڈ اسٹف ٹائز آف بایو ڈائیورسٹی اور حیاتاتی تنوع کے صرف کھلونے ہی دیکھ پائے گی۔ مطلب یہ ابھی ہی ٹائم ہے کہ ہم اس کے بارے میں سوچیں اور ان کی حفاظت کریں۔